آج یا پرسوں یا 2 سال بعد، لیکن الطاف بھائی اللہ زندہ رکھے، اس نے جو کام بنا رکھا ہے اور جو جا رہا ہے اس کام پہ، تو آپ نے اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے کہ میں نے اس سے بس فون پہ بات کیا تھا، الطاف بھائی نے مجھے کلیئر کہا تھا کہ بھائی اگر آپ آ سکتے ہو تو آ جاؤ، کیونکہ آپ نے ادھر دیکھنا ہے تو پھر آپ نے چیز لینی ہے۔ میں یہ ایک بات کہوں گا کہ بھائی ٹرسٹ کی مطابق چیزیں، ٹرسٹ کے مطابق جگہ ہے۔ الطاف بھائی الحمدللہ بزنس مین ہے، کوئی بزنس میں یہ نہیں کرتا ہے کہ بھائی ود آؤٹ ٹرسٹ چیز دے دے۔ الطاف بھائی ایسے ہے نا، تو آ کے مشین لے لے اور بالکل پرفیکٹ کوالٹی جو بھی آپ کہو گے، جس چیز کا آپ کہو گے، انشاءاللہ ادھر سے آپ کو اچھا چیز ملے گا انشاءاللہ جی۔ السلام علیکم، آداب، خوش آمدید، میں ہوں الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپرٹسر کا یوٹیوب چینل۔ میری جتنی بھی ویڈیوز آپ دیکھتے ہوں گے وہ ساری ویڈیو کرکٹ سے ریلیٹڈ ہوں گی، لیکن کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بنانے کا بھی مزہ آتا ہے، جن کو بعد میں دیکھنے کا بھی مزہ آتا ہے اور بندہ خود انجوائے کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی ایسا پلیئر سامنے آ جائے جو نہ صرف کرکٹر ہو بلکہ وہ بالنگ مشین میں بھی انٹرسٹڈ ہو، تو پھر 2 چیزیں بیچ میں ایڈ ہو جاتی ہیں، بزنس کا بزنس ہو جاتا ہے اور شوق کا شوق ہو جاتا ہے، اور ایسے بندے کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گپ شپ کیے بغیر نہ بھیجیں۔ ہمارے پاس ہے یہاں پر جناب محترم لقمان صاحب۔ لقمان صاحب کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ لقمان صاحب تشریف لائے ہیں پشاور سے۔ جی الحمدللہ۔ تھوڑا سا میں تعارف کرواتا ہوں، باقی سارا کچھ آپ کو لقمان بھائی بتائیں گے۔ اب لقمان بھائی کا جو پہلے دن کا امپیکٹ ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ جب یہ مشین کا ڈیمو لینے کے لیے آئے تو اس ٹائم جب انہوں نے بیٹنگ کی تو ٹینس میں بیٹنگ کر رہے تھے، لیکن اوور آل بڑی اچھی بیٹنگ کر رہے تھے، تو ہم لوگ بعد میں ہمارے ساتھ کچھ سینئر کوچز بھی بیٹھے تھے، تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یار یہ بندہ اچھا کھیل رہا ہے۔ اب بیسکلی یہ اب میرے خیال حاضر پلیئر نہیں ہے، ابھی کرنٹ نہیں کھیل رہے، کرنٹ نہیں، 9-10 سال پہلے یہ چھوڑ چکے ہیں، اور اس ٹائم کیونکہ یہ بیٹنگ آل راؤنڈر تھے تو مشین کے اگینسٹ یہ اچھا کھیلے۔ اچھا مجھے آپ نے اس دن بھی بتایا تھا کہ آپ مشین سے پہلے کھیلیں؟ جی کھیلا ہوا ICA اکیڈمی پشاور میں کھیلا ہوا جی۔ اصل میں مسئلہ یہی ہے الطاف بھائی کہ کرکٹ کے لیے چاہیے فٹنس۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے آج میں تھوڑا اپسیٹ بھی ہوں، لیکن میرا فٹنس تھوڑا کم ہو گیا اسی لیول سے، کیونکہ اسپورٹس مین کو ہمیشہ چاہیے کہ اس کا فٹنس اپنے مقدار سے تھوڑا زیادہ ہو، کیونکہ اس کو 50 اوورس کھیلنا ہے تو پھر اس کا اسٹیمنا بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر 35 اوور بھی کھیلنے ہیں تو اس کا اسٹیمنا چاہیے۔ ٹیسٹ 2-3 دن کا مطلب اگر بندہ ایسا سمجھے کہ سیریز کھیلے تو سیریز کے لیے اسٹیمنا چاہیے، وہ بالنگ کرے گا، بیٹنگ کرے گا۔ وہی بات کر رہے ہیں جو شعیب اختر بات کرتا تھا، شعیب اختر یہی کہتا تھا کہ بھائی جب آپ نے 30 اوور کروانے کی اہلیت ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ 10 اوور آپ زور لگا کے کر سکتے ہیں۔ 30 کروانا اور 10 کروانے میں بڑا فرق ہے، بہت زیادہ۔ آپ 30 کے حساب سے خود کو ٹرین کرو تاکہ ون ڈے میں 10 اوور آپ کروائیں تو وہ کوالٹی اوور۔
آج یہ آئے ہیں تو ہم نے کہا کہ یار موقع کا فائدہ اٹھائیں کہ آج ان کو تھوڑی ہائی اسپیڈ میں مشین کھلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا چکر ہے. ایک تو یہ کہ ڈیمو ہو گیا, دوسرے نمبر پہ ان پہ گپ شپ ہوگی, اور جو ڈیٹیل ویڈیو آپ دیکھیں گے آپ کو بھی مزہ آئے گا کہ یار ایک بندہ 9-10 سال کرکٹ چھوڑی ہوئی ہے پھر بھی ابھی وہ کتنا اچھا کھیل رہا ہے, اور اگر یہ بندہ 9-10 سال کرکٹ جاری رکھتا تو میرا خیال ہے کہ وہ والا سین بنتا جو کہ پچھلے 2-4 دنوں میں ہو رہا ہے. وہ مانسیرا کا لڑکا کون سا ہے؟ جی وہ نام بول گیا, شازیب نام ہے اس کا. جی شازیب. تو وقت ضائع نہیں کرتے, بیک ٹو بیک سینچری ماری ہے. لقمان بھائی سے پوچھتے ہیں, لقمان بھائی مشین کا کیسے خیال آیا, اکیڈمی کا کیسے خیال آیا, اور ابھی تو آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں تو آپ نے 9 سال پہلے کرکٹ بھی چھوڑ دی بھائی. اصل میں الطاف بھائی مسئلہ کچھ ایسا تھا کہ تقریباً 2015-2016 میں اپنے ٹیم کا بیسٹ بیٹسمین تھا. اگر آپ دیکھ لیں تو میرے پاس پشاور کی ریجن کی بات ہو رہی ہے, تو اسی ٹائم اور ابھی اس فرق یہی ہے ان دونوں میں کہ میں اپنے والد صاحب سے بزنس سنبھال رہا ہوں, تھوڑا اس لیے کرکٹ سے دور ہو گیا ہوں. اور میرا مشین لینے کا پلان یہ اس لیے بنا ہے کہ میرے جتنے بھی کولیگس ہیں, جتنے بھی گاؤں والے ہیں, لڑکے ہیں, تو اس کو اتنا ادھر فیسلٹی نہیں ملتی اکیڈمی کے لحاظ سے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بھائی میں نے تو ریجن کھیلا ہوا ہے لیکن آگے نہیں جا پاؤں گا, تو کم از کم ان کو یہ پرووائڈ کر دیں گے کہ. ریجن آپ کس لیول کا کھیلے تھے؟ میں نے اسلام آباد ریجن کھیلا ہے, ٹھیک ہے جی. تقریباً ایسا ہی سمجھو کراچی کا ٹور کیا ہے میں نے, اسلام آباد کا ٹور کیا ہے میں نے. تقریباً ایسا ہی سمجھو کہ ہم 4 لڑکے ریجن میں سلیکٹ ہو گئے تھے پشاور اپنی اکیڈمی سے. تو میرا پلان یہی ہے, ادھر میں آیا ہوں اس لیے کہ بھائی جو میرے جونیئر ہے لڑکے وہ اس مشین سے آج کھیلیں گے تو اس کا سب کچھ ریڈی ہو جائے گا آگے جانے کے لیے, کیونکہ آگے تو آپ کو پتہ ہے 150 کا بالر آتا ہے, اس کو پیس کرنا بالکل مشکل ہوتا ہے. ابھی اکیڈمی ہم نہیں بنا رہے. ہاں نہیں بنا رہے. ACA امین کرکٹ اکیڈمی کاٹلنگ میں ہے جی, امین کرکٹ اکیڈمی کاٹلنگ میں ہے جی. ادھر گراؤنڈ بھی اپنا ہے, ٹھیک ہے جی. گراؤنڈ اپنا ہے الحمدللہ. اس میں ایک انڈور اکیڈمی ہم نے مشین کے لیے اسپیسیفک بنائی ہے, اور آؤٹ سائڈ میں ایک ٹرف وکٹ ہے اور ایک ماربل کا ہم نے بنائی ہے. اچھا میں آپ کو مزید بات بتاؤں, میں ان کا تھوڑا سا بات کاٹی بھی ہے کہ ابھی اکیڈمی سٹارٹ نہیں ہوئی. گراؤنڈ ان کے پاس ہے, آؤٹ ڈور پریکٹس سیشن ان کے پاس ہے, انڈور ان کے پاس ہے, ویڈیوز بھی ان کا بہت زیادہ بلیو ہے. اپنی جو بھی بیٹنگ انہوں نے 2 دنوں میں کی ہے, یہ اپنی ویڈیو خود بناتے ہیں, ہم نے بھی بنائی ہے, انہوں نے اپنی بھی بنوائی ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ سمجھدار بندے کو پتہ ہے کہ بھائی میں نے کیا کھیلا, کیا اچھا کیا, کیا برا کیا. سب سے اچھی بات جو مجھے لگی کہ مینز ان کو اس چیز کی اویئرنیس ہے کہ بالنگ مشین اکیڈمی میں ہونی چاہیے. بالنگ مشین اکیڈمی میں کیوں ہونی چاہیے؟ بالنگ مشین اس لیے ہونی چاہیے کہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اسپیڈ گن, ٹھیک ہے جی. لڑکوں کے لیے بالنگ مشین سے اگر بندہ چاہے اس کا سٹانس جو ہوتا ہے بیٹنگ کا سٹانس ہر بال پہ اچھی طریقے سے ہو آئے گا. کیونکہ اگر آپ اپنا ہی مشین سے ایسا ہی سمجھو کہ اگر وہ آؤٹ سوئنگ کرتا ہے تو پھر بالر کا بھی آؤٹ سوئنگ تو ہوگا نا, اس کا سپیڈ ویسے ہی آئے گا, ویریشن ویسے ہی آئے گا, تو اس سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے بالر کو اٹیک کرے گا. اچھا یہ جو آپ کے دماغ میں بالنگ مشین والا آئیڈیا تھا یہ کیا اس ٹائم سے تھا جب آپ نے خود کھیلی تھی؟ جب میں تقریباً ایسے ہی سمجھو میں نے ICA میں ایڈمیشن لے لیا, تو پھر ادھر ہمارے سینئر کوچز جو تھے وہ اشفاق احمد تھا اس ٹائم, تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بھائی آپ نے صرف مشین بالنگ پہ فوکس کرنی ہے, کیونکہ مشین جتنا بھی آپ سمجھو مشین پہ آپ پرفیکٹ ہو سکتے ہو. تو اسی ٹائم سے میں نے آئیڈیا رکھا تھا مائنڈ میں. اس ٹائم آپ کو مشین کہاں سے مل گئی؟ آج سے 9 سال پہلے تقریباً انہوں نے لایا تھا, نام تو یاد نہیں ہے ابھی تک, لیکن انہوں نے لایا تھا ICA میں, پشاور والی اکیڈمی میں نا, وہ جو اسلامیہ کالج کے بیک سائڈ دوبی گارڈ والی سائڈ اور پشاور یونیورسٹی کے بالکل قریب. آپ کو لگتا ہے پشاور میں کسی اور نے بالنگ مشین رکھی ہے؟ نہیں, یہ شاید امپورٹڈ تھا. امپورٹڈ تھا کیونکہ اسی ٹائم میں یار کیوں بناتے ہیں لوگ. بولا کا جو ماڈل ہے بہت مشہور فیمس بالر برانڈ ہے. انفیکٹ میری بھی کامیابی کا الحمدللہ ایک راز یہی رہا کہ میں نے بھی بولا کو ایک طرح کا فالو کیا, کاپی کیا, اور اچھا سسٹم چل رہا ہے. کیا لگتا ہے پشاور میں بالنگ مشینز لوگوں نے رکھی بھی ہیں؟ اسی طرح کی نہیں رکھی ہے, وہ جو امپورٹڈ بھی ہے اسی طرح کی نہیں ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے ڈیمو سب کچھ میں نے لیا ہے نا, اسی طرح کے ویریشن اسی طرح کے مشین میں نے نہیں دیکھے زندگی میں. کیونکہ میں نے تقریباً ایسے سمجھو کہ
7-8 سال کھیلا ہے میں نے. اچھا ایک چیز میں اس دن بھی میں نے آپ کو کی تھی, میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مشین لگا لینی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کے پاس کوئی بھی کھیلنے آئے گا آپ نے کہنا پہلے میری باری کے بعد تیری باری. یہ تو ظاہر بات ہے, کیونکہ میں اپنے ٹیم کا ایک ایسا بیٹسمین تھا کہ اعتماد تھا لڑکوں نے میرے اوپر کہ بھائی یہ کر سکتا ہے, تو مشین سے ٹریننگ لے کے اپنے لڑکوں کے ساتھ کھیلوں. سچی بتاؤ, ابھی تھوڑی طبیعت بھی آپ کی خراب ہے, اس دن تو فٹ تھے. جی آپ نے پریکٹس کی 2-4 دن بعد, ہفتہ 10 دن کے بعد, یہ پاسبل ہے کہ آپ کو لگے کہ یار میں تو دوبارہ کرکٹ سٹارٹ کروں گا؟ کیوں نہیں, کیونکہ مجھے ابھی بھی خواہش پڑ رہا ہے. جیسے میں انڈر-19 کے لڑکوں کو دیکھ رہا ہوں, وہ طیب عارف ہو گیا ہے, کیونکہ وہ میرے سے مطلب ایک لیول کا تھا, تو کچھ اپنے بزنس سنبھالنے کی وجہ سے تھوڑا میں کرکٹ سے ہٹ گیا ہوں. تو اگر آ گیا تو پھر انشاءاللہ کھیلیں گے, کیوں نہیں. اگر میں نے کھیلا تو انشاءاللہ اللہ سر پہ گواہ ہے کہ 2 سال کے اندر میں 19 کھیل سکتا ہوں انشاءاللہ. تو کیا پلان ہے کہ ابھی آپ اگر آپ جی الطاف بھائی پلان ایسا ہے کیونکہ میں نے کھیلنا ہے ایز اے کیپٹن اپنے ٹیم کے. جو اکیڈمی کے لڑکے ہیں نا, میں نے ایز اے ٹیم کیپٹن کھیلنا ہے, کیونکہ وہ لڑکے جونیئر ہیں تو میں نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو کھیلیں گے انشاءاللہ, اگر آگے موقع ملا تو پھر آگے بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ لڑکوں. ویسے آپ کی ایج تو ہے نہیں, آپ اگر اس چیز کو سیریسلی لیتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اگر اچھا لگ گیا تو پھر آگے لے کے جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ بلکہ نا ایک ٹائم فریم رکھ لیں, جیسے آپ نے خود بھی بات کی, آپ خود کو ٹائم دیں چند ہفتوں کا. جی اور اس ہفتوں میں مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں خود کو 4 ویک کا ٹائم دیتا ہوں, انشاءاللہ 4 ویک میں نے خود پہ لوڈ ڈالنا ہے, میں ٹیسٹ کر کے دیکھوں گا. اگر میری باڈی نے اور میری پرفارمنس نے رسپانس دیا تو میں اس کو ڈیفینیٹلی کیریئر میں. اس سے پتہ کیا ہوگا کہ آپ کا کھیلنا آپ کی اکیڈمی کے لیے, آپ کے گراؤنڈ کے لیے, آپ پرفیکٹ ہو جائے گا. بڑا زبردست کام. بالکل جی. پچھلے دنوں میں نے ایک آفر لانچ کی تھی جس میں میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اگر اکیڈمی میں 100 بچے آتے ہیں نا, تو 100 میں سے 5-10-15% کو کچھ اسپانسرشپ کی آفر دی جا سکے, پریکٹس کی آفر کی جا سکے. یہ میرے ذہن میں پہلے بھی تھا, لیکن یہ لقمان بھائی جب کیمرہ آف تھا تو یہ بات کر رہے تھے, تو مجھے یاد آ گیا, میں نے کہا میں بھی آفر کر دیتا ہوں. جی الطاف بھائی پہلی یہی بات کہ انشاءاللہ اگر میرے اکیڈمی میں ایسے ہی سمجھو کچھ 200 لڑکے کھیل رہے ہیں تو 200 میں سے 50% مطلب 50 لڑکے ایز اے اسکالرشپ کھیلیں گے. اس کا 200 میں سے 50 کا مطلب 25%. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے بھی ایک کرائٹیریا ہوگا, اس کا گلوز, فیڈ, بیٹ, جو بھی ایکوپمنٹ ہوگا وہ میں پرووائڈ کر دوں گا اپنی طرف سے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہی کہ آپ نے کہا تھا کہ مطلب آج کل کا دور کچھ ایسا چل رہا ہے کہ اپنے فیملی میں اگر آپ ایک سٹیپ لیتے ہو کامیابی کا, تو پیچھے بہت ہوتے ہیں مطلب باتیں کرنے کا کہ بھائی اس بندے کو دیکھو, یہ کرو وہ کرو. آج کل کا یہی ہے کہ بندے کو سپورٹ کرو جو بھی وہ کام کر رہا ہے. ایز یو مطلب الطاف بھائی کو دیکھو, بھائی یہ اپنا کام کر رہا ہے, میں بھی سپورٹ کر رہا ہوں, پلیز آپ بھی سپورٹ کریں. آ کے اس کو داد دیجیے گا کہ بھائی الطاف بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں, کرو جو بھی کرنا ہے آپ نے ٹھیک کرنا ہے. ایسا ہی نا الطاف بھائی؟ مجھے ایک چیز بتائیں, آپ اکیڈمی بنانے جا رہے ہو, جی 100 میں سے کتنے بندے نے منع کیا اور کتنے بندوں نے تقریباً ایسا ہی سمجھو الطاف بھائی, میرے فیملی ممبر جو ہے ہمیشہ فیملی ممبر ساتھ دیتے ہیں, لیکن بٹ فیملی ممبر میں بھی 3-4 بندوں نے ایسے بولا تھا کہ بھائی اپنے بزنس مطلب ادھر کے بزنس تباہ و برباد نہ کرو, ادھر کے بزنس پر. میں نے کہا تھا کہ بھائی نہیں, میں لیول تک نہیں پہنچا ہوں, شاید ان لڑکوں میں ایسا ایک ہیرا اٹھ جائے کہ بھائی پاکستان کے لے کر انشاءاللہ. اور اگر کوئی ایسا لڑکا کھیل جاتا ہے تو آپ بہت خوش ہوں گے, بہت سیٹسفائی ہوں گے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, مجھے پورا بلیو ہے اس میں, جو میرے 13 سال کی ایک حاصل اصول ہے اس کے حساب سے میں آپ کو پورا گائیڈ کروں گا, پورا سپورٹ کروں گا انشاءاللہ, کہ آپ کا جو وہ بزنس ہے اور آپ کا جو یہ بزنس ہے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں انشاءاللہ. یہ جو آپ کی اکیڈمی ہے یہ آپ کے بزنس کو بھی ڈیفینیٹلی آپ کو یہ جو ہے رسپانس دے گی, سپورٹ کرے گی. جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا مشینز کے والے سے آج سے 13 سال پہلے, تو مجھے ایک بندہ بھی, ناٹ اے سنگل مین, کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ یار ٹھیک ہے ٹرائی کر لیں, اللہ کرے گا بہتری ہو جائے گی. اس ٹائم ہوا کیا تھا, اس ٹائم پتہ کیا ہوا تھا, اس ٹائم یہ ہوا تھا کہ دماغ ایسا ہے نا, ہم لوگ جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں ہمارے دماغ میں جو آ جاتا ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں یار ہم نے ٹرائی کرنا ہے. اس ٹائم میں نے کہا کہ میں نے ٹرائی کرنا ہے, میں فیل ہوا, میں نے پھر کوشش کی, میں فیل ہوا. مطلب اگر 10 دفعہ فیل ہوا تو 11ویں دفعہ مجھے ایک ہنٹ مل گیا کہ یار یہ کامیابی کا راستہ یہ ہو سکتا ہے. تو کیپ گوئنگ, کیپ ٹرائنگ, بھلے وہ مشین بنانے کی بات ہو, بھلے وہ بزنس ہو, بھلے وہ کرکٹ ہو, بھلے وہ ان کی اکیڈمی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابی دے انشاءاللہ.
مشین کو کھیل کے اوور آل آپ کا کیسا رہا؟ دیکھیے بینگ اے بزنس مین میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میں چیز بنا کے سیل کرتا ہوں تو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم آتا ہے، جو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، ہمیں آن لائن بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ یار لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، اور ٹرسٹ کرنا بھی نہیں چاہیے، جو حالات ہیں نا ٹرسٹ کرنا بھی نہیں چاہیے، اسی لیے ہم نے ڈیمو سینٹر بنایا ہوا ہے۔ اوور آل اس دن آپ آئے، آپ نے ڈیمو لیا، آج آپ مشین پک کرنے کے لیے آئے ہیں، اس دن بھی مشین آپ نے کھیلی، آج بھی مشین آپ نے کھیل لی ہے، جو آپ کے موٹے موٹے کویشچن تھے وہ سارے آپ کو میں نے بتا دیے، کوئی بھی کمی بیشی ہوگی تو میں آپ کو فون پہ بتا دوں گا۔ اوور آل مشین کے حوالے سے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے ایکسپیرینس کیا، میں یہ نہیں چاہتا کہ بڑھا کے بتائیں، جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ایز اٹ از بتا دیں، کیسا رہا آپ کا؟ الطاف بھائی آپ سے ہٹ کے میں یہ بات اسکرین کے تواسط سے لوگوں کو بتاؤں گا کہ بھائی اسی دن جب میں آپ سے رابطہ کر رہا تھا بائی فون، ٹھیک ہے جی، اسی دن سے میں نے کانفیڈنس سے آپ کو کہا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے آپ کے سارے ڈیموز ویڈیوز سب کچھ دیکھا ہے۔ ابھی آپ نے بات کی کہ ٹرسٹ کی، ٹھیک ہے جی، ٹرسٹ بلائنڈ ٹرسٹ کسی پہ نہیں کرنا چاہیے آج کل کے دور میں، ٹھیک ہے جی، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ میں اسی دن میں آ گیا، آپ کا لہجہ دیکھ کے، آپ کا کام چیک کر کے، آپ کا انڈور اکیڈمی چیک کر کے ایز اے ڈیمو میں نے آپ کو اپنا جو بھی تھا وہ دے دیا۔ میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آج یا پرسوں یا 2 سال بعد، لیکن الطاف بھائی اللہ زندہ رکھے، اس نے جو کام بنا رکھا ہے اور جو جا رہا ہے اس کام پہ، تو آپ نے اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے۔ میرے منہ کے مطابق آپ نے اس پہ ٹرسٹ اس لیے کرنا ہے کہ میں نے اس سے بس فون پہ بات کیا تھا، الطاف بھائی نے مجھے کلیئر کہا تھا کہ بھائی اگر آپ آ سکتے ہو تو آ جاؤ، کیونکہ آپ نے ادھر دیکھنا ہے تو پھر آپ نے چیز لینی ہے۔ میں یہ ایک بات کہوں گا کہ بھائی ٹرسٹ کی مطابق چیز ہے، ٹرسٹ کے مطابق جگہ ہے۔ الطاف بھائی الحمدللہ بزنس مین ہے، کوئی بزنس میں یہ نہیں کرتا ہے کہ بھائی ود آؤٹ ٹرسٹ چیز دے دے۔ الطاف بھائی ایسے ہے نا، تو آ کے مشین لے لے، بالکل پرفیکٹ کوالٹی جو بھی آپ کہو گے، جس چیز کا آپ کہو گے، انشاءاللہ ادھر سے آپ کو اچھا چیز ملے گا انشاءاللہ جی۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔